میں اپنی ماں کے لیے دنیا کی کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن دوسری طرف میری چچا زاد کزن جس سے میری بے حد محبت تھی، میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے تاکہ وہ مان جائیں، مگر وہ نہیں مانی کیونکہ ان کے بھائی کو میرے چچا نے قتل کر دیا تھا۔ تب سے ہم دونوں خاندان کے درمیان دشمنی چل رہی تھی۔ میری کزن بھی اپنے گھر والوں سے ہر روز اس وجہ سے مار کھاتی تھی کہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ اس کے گھر والے اسے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اسے موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھے کسی نمبر سے کال کرتی، بہت روتی تھی اور کہتی تھی کہ پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو، پلیز آ جاؤ اور مجھے اس قید خانے سے آزاد کروا دو۔ میں بھی اس سے بات کرتے کرتے پاگلوں کی طرح رو پڑتا تھا۔ مجھ سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن میں بے بس تھا کیونکہ میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ 8 سالوں تک ہم ایک دوسرے کے لیے تڑپتے رہے، لیکن کسی کو ہم دونوں پر ترس نہیں آیا۔ پھر اس کے گھر والوں نے اسے امریکہ اس کی خالہ کے پاس بھیج دیا۔ امریکہ پہنچتے ہی اس نے مجھے کال کی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے قید سے رہائی مل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہماری ہر روز فون پر بات ہونے لگی۔ 1 سال گزر گیا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ہماری فیملیز کی آپس میں صلح ہو چکی تھی اور وہ لوگ ہماری شادی کے لیے بھی راضی ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کی محبت کا سفر کامیاب ہونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنی خالہ کا گھر چھوڑ دیا اور کسی گورے کے ساتھ شادی کر لی۔ اس خبر نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی، لیکن میں بچ گیا اور میری ماں نے مجھے اپنے سر کی قسم دے کر میری شادی میری ماموں کی بیٹی کے ساتھ کر دی۔ 1 سال تک میں نے اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیا، لیکن پھر میرا درد کم ہونے لگا تو میں نے اپنا نکاح قبول کر لیا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا کہ میری وہ بے وفا کزن واپس پاکستان آ گئی۔ میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کیا اور وہ واپس امریکہ چلی گئی۔ اور پھر 3 دن بعد خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی موت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بے وفا نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کسی گورے سے شادی کی تھی، بلکہ وہ پچھلے 1 سال سے بہت ہی خطرناک بیماری سے لڑ رہی تھی۔ اسے جب اپنی بیماری کا پتہ چلا تو وہ سب سے دور چلی گئی اور افواہ پھیلا دی کہ اس نے کسی گورے سے شادی کر لی ہے۔ اور جب وہ مرنے کے قریب تھی تو وہ سب سے ملنے پاکستان آئی تھی۔ جس کو میں بے وفا سمجھتا رہا وہ بے وفا نہیں تھی، بلکہ بے وفا تو میں نکلا، جس نے بغیر کوئی تحقیق کیے سب کچھ سچ مان لیا اور شادی کر لی۔ آج مجھے یہ سوچ سوچ کر بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس کی پوری بات سن لی ہوتی اور اس سے صحیح سے مل لیا ہوتا اور ایک بار اس کو جی بھر کر دیکھ لیا ہوتا، تو مجھے اپنے آپ پر اتنا افسوس نہ ہوتا۔